نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم صدر عالی جی وقار دائز پر بیٹھے معزز اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑے ہی خوشی اور ساتمانی کی بات ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں مجھے کچھ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنے مشفقوں مربی اساتذہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آپ حضرات کے بیچ کھڑی ہو سکوں۔ ملت اسلامیہ کی جانباز سپاہیوں، میں اپنی سعادت سمجھتی ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر دین و آخرت، رشد و ہدایت کے سلسلے میں کلام کروں، لیکن عرض کروں گی کہ اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ملت اسلامیہ، کہنا ہمارا کام ہے، دعوت و تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق سنانا ہمارا فریضہ ہے، بھلائی کی راہ دکھانا، برائی کی راستہ سے بچانا اور بندگان خدا کو صحیح راہ پر گامزن رکھنے کی تلقین کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، لیکن دلوں کو پھیرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ رب العزت کی اختیار پر ہے۔ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، ہمارا کام سمجھانا، اس کا کام ہدایت دینا۔ لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، دوسری جگہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ان آیت کے نزول کے ساتھ اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے بہر صورت دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، کیونکہ یہی آپ کا رسالت و نبوت کا فریضہ ہے، یہی آپ کا مشن ہے، آپ کی بات آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری ادا کرنی ہے، قیامت تک اس دعوتی مشن کو جاری رکھنا ہے، اس تحریک کو قائم رکھنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ بزرگان ملت، غور کیجیے کہ دعوت و تبلیغ میں کوتاہی اور دعوت و حق میں سستی جب نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ ہو سکتا ہے، جواب طلب کیا جان سکتا، حالانکہ ایک نہیں برحق رسول مرسل اور کسی بھی شخص اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کس مار و قطار میں ہو سکتے ہیں؟ ہم سے کوتاہیاں برائیاں سب ہو رہی ہے، آج سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام ترک کر دیا ہے، اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتی۔ تاریخ بتاتے ہیں، مسلمانوں کی حالات بتاتی ہے کہ جب تک کاروان دعوت و تبلیغ چلتا رہا، قافلہ ایمان معظمت پر گامزن رہا، مسلمانوں پر رحمت نصرت کا بادل چھایا رہا، ان کے سروں پر اقبال مندی کا ستارہ چمکتا رہا۔ گویا دعوت و تبلیغ کے جاری رکھنے میں یہ ہماری کامیابی، کامرانی اور نسل انسان کی سربلندی اور سرفرازی ہے، اور انسانیت کی نجات مقصد اس میں پوشیدہ ہے۔ بزرگان ملت، جس طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اسلام کی اشاعت دینی ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ غور کیجیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیز ہے، خواہ وہ حیوانات ہو یا جمادات ہو یا نباتات ہو، ہر ایک کی تخلیق کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ سورج کی تخلیق کا مقصد ہے دن کو روشن کرنا، چاند کی تخلیق کا مقصد ہے رات کو منور کرنا، پانی کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان زندہ رہے، جانوروں کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان کی کام میں آئے، بلکہ یہ کائنات، اس کائنات میں جتنے بھی جہت وجود ہے، یہ مقصد کوئی چیز نہیں، اور بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور پھر سورج، چاند، ستارے، بحر بر، چرندے پرندے کو انسان کے لیے مشخص کر دیا گیا۔ ملت اسلامیہ، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے اس دنیا کو سجایا،
بنایا تو پھر یقینی طور پر انسان کی مقصد عظیم طرح ہوگا. اس لیے فرمایا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بے مقصد ضرورت پیدا کی گئی ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر کوئی یہ سوچتا اور سمجھتا بڑا غافل و جاہل ہے، بڑا ہی نادان و نافرمان ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی تخلیق میں غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ انسان کی وجود باعث ہے اور آخر ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو ہم کو سیدھا راستے پر رکھنے والی ہے. اگر ہم غور کر لیں ہمارا وجود بیکار نہیں، ہمارا تخلیق لایانی نہیں، تو پھر اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنے میں کسی قسم کی مرتکب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں احکام نافذ، اپنے فرمان پر عمل کرنے، اپنے دین پر چلنے، اپنے آخری رسول کی پیروی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے، یہ انسان کا عجوبہ اصل ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور پھر عبادت کا طریقہ اصول بھی بتایا، اطاعت کا ڈھنگ بھی بتایا کہ ہمارے رسول کی پیروی کرو، ہمارے